السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. that مؤمنین وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے. when the name of Allah سبحانہ وتعالیٰ is mentioned in front of them, اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے. وجلت قلوبہم ان کے دل جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام سن کر. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایمان والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اینڈ دین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم یعنی اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, قرآن اللہ کا پیغام بتایا جاتا ہے, زادتہم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. their faith increases. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اینڈ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کا جو معاملہ ہے, their thought process, ان کا سوچ کا کیا انداز ہے کہ یہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالی پہ توکل کرتے ہیں. they have absolute reliance on اللہ سبحانہ وتعالی. I begin with this ayat. بہت مشہور آیت ہے, and میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں, I'll be very honest, very hard بیان to give tonight, and I find out about my own self کہ I think میرے اندر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہمارے سامنے لیا جاتا ہے, really nothing happens to us. ہمارے دل کوئی کانپتے نہیں ہیں, لرزتے نہیں ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, بس ایسے ہی ہے جیسے کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے. ان فیکٹ آئی ول ٹیل یو کہ یہ سمجھ کب آتی ہے انسان کو کہ جو بھی شخص جس ادارے میں ہے اور وہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا روب ہے, تو جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو ہم اچانک دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے نا حالتیں تبدیل ہو جاتے ہیں, چہروں کے کلر بدل جاتے ہیں, فزیکل باڈی جیسچرز چینج ہو جاتے ہیں, اچانک لوگ اٹینشن پوزیشن میں آ جاتے ہیں, بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس شخص کی کوئی عظمت ہے, کوئی خوف ہے, کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہے. اینڈ اس ایموشن سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایکچولی صحابہ کرام وہ لوگ تھے کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا تھا اٹ وڈ چینج دیئر پرسپیکٹو. اینڈ وہ کیسے ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی اتنی عظمت تھی کہ امیجیٹلی جو ہے ان کی اسٹیٹ ہی بدل جاتی تھی. اینڈ جب قرآن کریم, دوسری بات کیا بتائی کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تھرو ریفلیکشن ان آل آف اٹ ود ایوری ریگارڈز آف اٹ, ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. Now, ایمان بڑھنا کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک روحانی اسپرچل اسٹیٹ ہے. It's something that is جو محسوس کی جاتی ہے, ادھر کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا. ہاں وہ کبھی کبھی اعمال کی سینس میں ظاہر ہوتی ہے, بٹ آپ اس کو بھی دنیا کی مثال سے سمجھو کہ ایمان بڑھنا ہمیں عمل کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی اگر میرا ایمان زیادہ ہے تو میں اہتمام سے نماز پڑھوں گا, جماعت کا خیال کروں گا, مسجد وقت سے پہلے جاؤں گا, کسی کے ساتھ برائی نہیں کروں گا. تو جس چیز میں ایمان ہے میں کیا کروں گا, میں اسی چیز یعنی اس رب کی پیروی کروں گا. آپ دنیا میں دیکھیں کہ جن چیزوں کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہمارا ایمان اس کے بارے میں بڑھ جاتا ہے. کوئی ہمیں انویسٹمنٹ اپرچونٹی دیتا ہے, کوئی دنیا کی بات بتاتا ہے, ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. اچھا آپ 4 دوستوں میں بیٹھے ہو, کوئی آتا ہے آپ کو دنیا کی اچھا مشورہ دیتا ہے, ایسے کر لو, آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے دنیا میں. آپ فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار میں پیسے جمع کر کے میں بھی اس میں حصہ لے لیتا ہوں. تو صحابہ کی مثال کیا تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا تھا, ان کو قرآن کا پیغام دیا جاتا تھا, ان کا ایمان بڑھتا تھا. اینڈ دین دا موسٹ امیزنگ پارٹ کہ ان کی فی نفس ہی اسٹیٹ کیا تھی کہ وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العزت پہ بھروسہ کیا کرتے تھے. اینڈ آپ اس کو ہم توکل سمجھتے ہیں اپنے معاملے کو اللہ پہ سپرد کر دینا, اور اکثر لوگ اس کو دنیا میں استعمال کرتے ہیں, اور بے شک یہ بالکل درست معنی ہے, پر اس کا ایک حقیقی معنی یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں اس کو اعتماد کی سے بھی میں تشبیہ دیتا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھروسہ ہونا کہ لٹرلی ہر چیز میں اللہ پہ اعتماد کرنا کہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا, God is taking care of it. I don't have to worry.
مائی رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خیال کر رہے ہیں میرے ہر معاملے کا. میں اپنی بہترین چیز کروں گا, کوشش کروں گا, اینڈ دین آئی نو دیٹ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ میرے لیے کافی اور شافی ہوں گے. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے اندر نہیں ہیں, اور ان تینوں چیزوں کا تعلق ایکچولی قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہونے کے ساتھ ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیا زبردست چیز بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں, ہم ان میں سے چند آج آپ کے سامنے رکھیں گے. یعنی میرے اور آپ کی, ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ دیکھو, نو بک ایور ہیز کم جو اپنے اندر, اپنی ذات میں, اپنے ظاہر میں اتنی ساری بلیسنگ لے کے آئی ہو. اینڈ دس بلیسنگ وی آفٹن فرگیٹ, ہم اس کو کیوں, اس برکت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ بیکاز ہم ایک مادہ پرست دنیا میں رہتے ہیں, مادہ پرست دنیا میں رہتے ہیں. ابھی یعنی بٹ کوائن جس وقت دنیا میں آیا تو لوگوں کو شروع میں کیا نظر آیا کہ یار میں نے $100 ڈالے اینڈ وہ راتوں رات $1000 ہو گیا, اینڈ پاگل ہو گئی دنیا. لائک آپ کو لاہور یا پنجاب کے گاؤں میں بھی لوگ نظر آ رہے ہیں جو اکاؤنٹ بنا کے کہیں نہ کہیں سے انویسٹ کرنے کی کوشش کریں, جس کے پاس کل جمع پونجی $100 ہے, وہ بھی لگانے کو تیار ہے, کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہوں. اللہ رب العزت اس کتاب میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ صرف اس کے ظاہر کو دیکھو کہ اس کو پڑھنے کی اتنی طاقت ہے اور اس میں اتنی برکت ہے کہ جب میں اور آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, تو ہر حرف ادا کرنے پہ اجر ہے. اور وہ اجر کتنا ہے؟ بہت مشہور حدیث ہے, میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہر حرف کا اجر 10 گنا ہے. اینڈ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he went on to explain کہ ایسا نہیں ہے کہ الف, لام اور میم یہ 3 حروف ہیں, بلکہ الف, لام اور میم یہ بیسیکلی 3 وہ حروف ہیں جو آپ کو 30 نیکیاں دیتے ہیں. It's like everything has 10 حرف. And I was thinking, because we don't realize it, just imagine کہ ابھی ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. And who in this room knows کہ سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں؟ Because we have never calculated. And why have we never calculated? Because we don't care. Because we are not concerned about the fact کہ کتنا اجر جمع ہو رہا ہے. Right? And if I ask you anything else about your dunya, if I ask you کہ یہاں سے آپ جوہر ٹاؤن جاتے ہیں تو آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ اتنے بجے میں رنگ روڈ لیتا ہوں بیکاز رش زیادہ ہوتا ہے, یہاں سے پیسے بچتے ہیں, اتنے بجے میں اس سڑک سے جاتا ہوں, ایسے نکلتا ہوں, یہ کرتا ہوں, ایسے کارپول. یو کیلکولیٹ ایوری بٹ آف یور دنیا, بیکاز اگین ہم مادہ پرست. میرے سامنے ہمارے نسیہ کے عبداللہ لیاقت صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہمیں نسیہ کے کام میں ہر روپیہ بچا کے دیتے ہیں, ایسے کر لیں, ایسے نہ کر لیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ہمیں پیسوں کو جو ہے نا بجٹ کرنا ہے. تو قرآن کریم صرف اس کے ظاہر کو ایسے سمجھ لو, اینڈ اس سے ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ when I get the opportunity to recite this as the Quran, right, there is no better ذکر than this. اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا, بیکاز کسی اور چیز پر اتنا اجر نہیں, کسی اور چیز پر اتنا اجر نہیں. And that is the power of the Quran, صرف اپنی ظاہری سینس میں. ابھی we've not done anything beyond that. ٹھیک ہے, so much so کہ یہ ایسی زبردست کتاب ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود اس کی تلاوت سننا پسند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا, جن کا یہ کلام ہے, وہ بھی اس کو سننا پسند فرماتے ہیں. اور اللہ کی جو کریشن ہے جو غلطی نہیں کرتی, دی اینجلس, ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا کہ وہ قرآن سننے کا شوق رکھتے تھے اور ان کو قرآن سننے کی اجازت ہے. They can't recite the Quran, you have to understand. The recitation of the Quran وہ ہمارے ساتھ خاص کی گئی, اس کی تلاوت ہمارے ساتھ خاص کی. اینڈ آپ کے پاس واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے and the angels would come down, and it still happens today, right? It's all about feeling this, because this is the barakah with which Allah subhanahu wa ta'ala surrounds you. And I'll tell you an example of this. ایک شخص جو کہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے, یا ایک جیسے ہماری ایک ایوریج پاکستانی زندگی ہوتی ہے, آؤٹ آف نو ویئر وہ اٹھ کے کسی کے کہنے پہ یا اپنے سوچ سے اچانک جو ہے جا کے ایک نماز مسجد میں ادا کر آ جاتا ہے. وڈ یو ناٹ ایگری؟ یعنی میں اور آپ یہ کر چکے ہیں کہ کئی دنوں کی قضا ہیں, گناہ ہیں زندگی میں, اچانک اٹھ کے کیا آپ کو کوئی برکت محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ کو ایک خوشی, ایک سکون ہوتا ہے؟ یہ تو ایک بڑی بیسک فیلنگ ہے. بٹ what you don't see, this is what you see and feel. یہ تو آپ محسوس کرتے ہیں. What you don't see is this کہ صرف اس ایک نماز کی وجہ سے اگلے چند گھنٹے, کئی دفعہ اگلے چند دن
آپ کتنے گناہوں سے بچ جاتے ہو جو آپ ادروائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں اور ملائکہ آپ کو گھیرتے ہیں اور اللہ آپ کا اکرام کرتے ہیں اور آپ کے قرآن پہ آپ کو اجر دیا جاتا ہے, اتنی فضیلت اتاری جاتی ہے, وہ سب چیزیں میرے آپ کے لیے اینکر بن جاتی ہیں. یہ دیکھو ان لوگوں کو جو آج سیکولر ہوئے, اسکیپٹک ہوئے, ایگنوسٹک ہوئے, پھر ایتھیسٹ ہوئے. ایسے ہی گھروں میں پیدا ہوئے تھے جہاں میں اور تم پیدا ہوئے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے ماں باپ کوئی شرابی کبابی قسم کے لوگ تھے اور ان کو کسی نے دین نہیں بتایا, ان کے کانوں میں بھی اذانیں دی گئی. بٹ ہوا یہ ان کے ساتھ اکثر و بیشتر کہ وہ اتنا اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور کرتے چلے گئے, تھنکنگ کے کوئی فرق نہیں پڑتا, تھنکنگ کہ یہ محض ایک عبادت ہے, ایسے ہی ہے, یہ تو بس فرضی چیزیں ہیں, کہ there came a point that actually ان کے دلوں سے ایمان ختم ہو گیا. And you know, this is hellfire for eternity. We all know that. The Quran is mentioning that. So while we are here, we have to understand that we must cherish the barakah. ہمیں اس کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب رکھی ہے جو ہر جہت سے اتنی خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت ہے. اور جب ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ملائکہ کو لگا رہے ہیں کہ وہ سنتے ہیں. یعنی وہ مشہور جو ہے ان القرآن الفجر کان مشہودا, کہ the Quran of Fajr in particular, it's witnessed, right? Witnessed by the angels, ٹھیک ہے, witnessed by the creation that has been created in the heavens. کہ میرا قرآن فجر کا witness کیا جا رہا ہے. Right? Somebody is listening to me. You know, if somebody was to tell you, یعنی صرف مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ تنویر صاحب نے ایک کیمرہ لگا دیا ہے جو کہ ایک perpetual witnessing ہے جس پہ ہم ڈوبی بھی جا سکتے ہیں, تو تیاری چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ایک وٹنسنگ ہے نا, ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ 15-20 لوگ آ رہے ہیں تو آئی ایم ایٹ مائی بیسٹ بیہیویئر. ایک پریشر ہوتا ہے, ایک پریشانی ہوتی ہے. امیجن اللہ سبحانہ و تعالیٰ از وٹنسنگ آور قرآن اینڈ وی ڈونٹ فیل اٹ, وی ڈونٹ فیل اٹ. اینڈ دیز آر تھنگز, یو نو, ان چیزوں کا نا انسان کو احساس اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اینڈ دیٹس وائی آپ کے بڑے جو ہے نا آپ کو ایک بات سمجھاتے ہیں کہ یہ چیزیں صحبت سے سیکھی جاتی ہیں. یہ جب آپ اچھے معتدل معتبر علماء کے ساتھ بیٹھتے ہو, مشائخ کے ساتھ بیٹھتے ہو, ایسی مساجد میں, مدارس میں, انسٹیٹیوٹس میں, خانقاہوں میں, ایسی جگہوں پہ جاتے ہو جہاں یہ ماحول ہے, جہاں لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اس چیز کے لیے, تو یہ سمجھ آتی ہیں باتیں لوگوں کو. اینڈ آج یو نو we've disconnected ourselves from all of this. And the excuse that we have is a list of, you know, ہم نے FIR کاٹی ہوئی ہے مولویوں پہ. تو I'm happy, you know, taking your FIR down. And I'll tell you کہ وہ FIR ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. But you tell me, what good is that FIR on any Maulvi Sahib and Maulana Sahib when it is coming at the cost of you being away from deen? میرا مقصد مولوی پہ FIR کاٹنا ہے یا میرا مقصد قرآن تک پہنچنا ہے؟ یہ جو اتنا شور ہے, بائی دا وے, صرف ایک بات سوچو کہ پاکستان کی عموم مولویوں سے ناراض ہے, جس طبقے میں ایٹ لیسٹ میں اور آپ گھومتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیٹس جسٹ ایگری آن دا فیکٹ. میں سارے مولویوں کو جو ہے نا, یہ بیان نہیں ہے لیکن چلو ذہن میں آ گئی تو آپ کو بات ٹکائی دیں. میں ساروں کو ایگری کرواتا ہوں, ہر مکتبہ فکر. ٹھیک ہے, میں ان کو کہتا ہوں آپ بوائیکاٹ کر دیں سیکولرس کو, آپ ان کے منہ نہ لگیں. ٹھیک ہے, آئی وانٹ ٹو آسک یو, تمہارے بچوں کو قرآن کون پڑھائے گا؟ کون پڑھائے گا تمہارے بچوں کو قرآن؟ خود پڑھاؤ گے؟ کہاں سے پڑھاؤ گے بیٹے؟ تمہارے باپ کے جنازے پہ کون کھڑا ہوگا؟ کون اس کو غسلے گا؟ کون تمہیں سمجھائے گا وہ مسئلے جو آپ کو سمجھ نہیں آتے دین کے؟ So, you know, put an end to this criticism that we continue to do and understand the fact کہ برے صغیر میں ڈسپائٹ آل دا پرابلم, دیکھو دنیا کا کوئی شعبہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دین کا تحفظ علماء سے ہی کروایا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. یس, علماء کو آج شاید زمانے کے اعتبار سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اینڈ سیکھ بھی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں سیکھ رہے, جیسے ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, بیوروکریسی میں بھی لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب تک کنیکٹ ہو سکیں, اس میں جو بھی ہماری معاونت کرے, خود بھی پڑھیں, سارا کچھ سمجھیں. بٹ یو نو دا قرآن از آور نیڈ, رائٹ؟ اینڈ وائی از آور نیڈ؟ بیکاز جب یہ ہماری زندگی سے نکلتا ہے, یہ بات اللہ نے طے کر دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا, ہم ہر شخص ایک چیز کو تلاش کر رہا ہے اس دنیا میں. وہ چیز کیا ہے؟ اطمینان, پیس, ٹرانکویلٹی. اینڈ وداؤٹ دیٹ, you know, life is an absolute waste. Absolute waste.
ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جس شخص سے یہ پیس چھین لیا جاتا ہے آپ اور میں بہتر جانتے ہیں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے نا وہ سوسائڈ ہوتی ہے, وہ سیلف ہارم ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو انٹاکسیکیٹ اور ڈرگ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی, وہ زندہ لاشوں کی طرح لوگ پھر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دیٹ یہ سکون میں نے صرف اور صرف جو ہے اپنی یاد میں رکھا, اور وہ یاد قرآن کریم سے بہتر کوئی چیز نہیں. دیٹ جو شخص زندگی میں اس کلام کو رکھتا ہے اپنے ساتھ اس کو ہمیشہ وہ سکون ملے گا, اینڈ جو نہیں رکھتا اس کو نہیں ملے گا. اینڈ میک نو مسٹیک ان انڈرسٹینڈنگ, یہ میرے اور آپ کے لیے, بیکاز یو نو آئی ہیو پیپل جو خدا کا خوف رکھتے ہیں میرے سامنے, میں اور آپ سب کوشش میں لگے, اس لیے آپ لوگ اپنی چوائس سے ادھر آئے ہو اتنی دھند کے باوجود, ماشاء اللہ, کیونکہ کھانے کی برکت سے شاید, بہرحال تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول کرے. اب اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ کیوں بات ضروری ہے کہ, اور میں تو اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ انہوں شاید دنیا آپ کو نیک سمجھ رہی ہو, انہوں نے ہم سب کے بھی رف پیچز آتے ہیں کہ بالکل موٹیویشن نہیں ہے کچھ کرنے کی, بیئر منیمم فرض چل رہے ہیں, وہ بھی بلکہ کئی دفعہ قضا ہو جاتے ہیں. اللہ کی ستاری ہے کہ وہ ہے فجر پہ اٹھنے کا دل نہیں کر رہا, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, فون پہ وقت ضائع کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یو نو ایوری بڈی گوز تھرو فیزز, کسی کی سیویرٹی کبھی زیادہ ہے, کسی کی کم ہے. آپ مجھے بتاؤ اس پوائنٹ ان ٹائم پہ گھٹن نہیں محسوس ہو رہی ہوتی اپنے آپ سے, یو نو ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ شاید دنیا پھر بھی سیٹ چل رہی ہے, جاب اتنی اچھی جا رہی ہے, اسی طرح جی پی اے پڑھائی میں 3.9 آ رہا ہے, بلکہ ارد گرد والے لوگ بھی آپ کو نیک سمجھتے ہیں, واہ واہ بھی ہو رہی ہے, سب زندگی سیٹ جا رہی ہے. بٹ دیر از سم تھنگ ان سائڈ یو دیٹ چوز ایٹ یو, دیٹ ٹیلز یو کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, دیٹ ٹیلز یو کہ یہ منافقت ہے. یہ اس سکون کا چلے جانا ہے. اینڈ یو نو وی نو بیٹر کہ وہ سکون صرف پھر تبھی آتا ہے جب ہم اللہ سے دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں, اللہ کے قرآن کو پھر پکڑتے ہیں, اللہ کے مصلے کو پکڑتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. تو کوئی چارہ نہیں ہے اس چیز کے بغیر, right? کہ we have to connect to the word of Allah subhanahu wa ta'ala, right? There is nothing better than the Quran, because جو شخص مطمئن ہے نا اس دنیا میں, وہ شخص ہے پھر جو دنیا کی پریشانیوں سے ہٹ کے اللہ کے دین کا کام کر سکتا ہے, right? That's the person who is truly liberated, who's gotten that سکون, جو سکون ہی کے لیے در در کی ٹکریں کھا رہا ہے, کبھی پیسے میں سکون تلاش کرتا ہے, کبھی کیریئر میں سکون تلاش کرتا ہے, کبھی شادی میں سکون تلاش کرتا ہے, کبھی اپنے بچوں میں سکون تلاش کرتا ہے, کبھی گھروں میں سکون تلاش کرتا ہے, کبھی ویکیشن میں سکون تلاش کرتا ہے, اس کو کبھی سکون نہیں ملتا. اس کو صرف وقتی لذت ملتی ہے, وقتی ڈسٹریکشن ملتی ہے, اینڈ اٹ کمز بیک ٹو ہم, بیکاز یہ چیز قاعدہ کلیہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ مسلمان شخص کے لیے سکون صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ شخص, مفہوم بتا رہا ہوں, وہ شخص جس کے پاس قرآن نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں تعلق نہیں ہے قرآن سے, قرآن پڑھتا نہیں ہے, اس کے دل کی مثال جو ہے نا وہ ایک بیسے ہوئے اجڑے ہوئے گھر کی طرح. It's like a shattered home, right? And you know the thing with a shattered home is this, کہ آپ کیا کرتے ہو اس کو. You know, we look at the homes in Palestine which have been bombed, and it's painful seeing it from the outside. Imagine if this was your home and how it would feel. So imagine now Allah subhanahu wa ta'ala is saying that اگر آپ قرآن سے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ تمہاری مثال ہوگی, because you will lose the سکون in there. حتیٰ کہ اتنا یہ تعلق عزیز ہے قرآن کریم سے کہ آپ سے کی حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ دو لوگوں سے حسد جائز ہے. envy is, you know, جائز to people, and this حسد is not the negative one, اس کو غبطہ کہتے ہیں in the technical terminology. one, وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال عطا کرتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں سخاوت کے ساتھ اس کو خرچ کرتا ہے. اینڈ دوسرا کون ہے, وہ شخص جس نے قرآن کو یاد کیا ہے اور پھر دن اور رات اس کے ساتھ تعلق میں ہے, دن اور رات اس کو. اس کا مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف حافظ ہی رکھیں, اینی پورشن آف دا قرآن دیٹ یو ریمبر اینڈ یو ہیو اے تعلق ود دا قرآن, کہ یہ شخص رشک کرنے والا. اینڈ یو نو ہیئر از دا ٹرک ان دس. پہلی چیز کیا تھی, مالدار لوگ. دنیا میں مالدار لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں, اینڈ وہ بہت محنت سے مالدار بنتے ہیں, الا فیو. اسی طرح دنیا میں وہ لوگ جن کا قرآن سے تعلق ہوگا وہ تھوڑے ہوں گے, وہ تھوڑے ہوں گے, بیکاز یو ہیو ٹو گیو آل آف یور سیلف ٹو دا قرآن, آل آف یور سیلف, اینڈ دین یو اسٹارٹ گیٹنگ اے بٹ آف اٹ, دین یو اسٹارٹ گیٹنگ اے بٹ آف اٹ. یو ٹیل می سم تھنگ, یو نو, اینڈ انٹروسپیکٹ, سوچو اس پہ ایز آئی سے اٹ. ٹھیک ہے,
Is there any ilm in the world that is better than the Quran? Yes or no? I want you to answer. کوئی نہیں, right? Can we agree on this? کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن سے افضل ہے, right? Without any doubt. کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا. Now let's talk about the دنیاوی علم. The highest status that, you know, let's find that person in this دنیا. اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں جس نے فزکس, اکنامکس, اکاؤنٹنگ یا کسی ایک شعبے میں پی ایچ ڈی کی دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے, پھر ایسوسیٹ پروفیسر بنا, پھر فل پروفیسر بنا, پھر کئی کتابیں پبلش کی جو بیسٹ سیلرز بنی. ہی از نون ٹو بی دا گرو ان دیٹ فیلڈ. تو یو گو ٹو دیٹ پروفیسر اینڈ یو آسک ہم کہ آپ اکنامکس میں دنیا کے مانے جانے سب سے بڑے پروفیسر ہیں, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. واٹ پروپورشن آف اکنامکس ڈو یو نو؟ And he himself will tell you just one bit of economics. That's it. ٹھیک ہے, تو ایک اکنامکس کے لیے آپ کو اتنا کچھ دینا پڑتا ہے, and then you are just one fraction of what the world has done about economics. And you really think کہ قاری صاحب سے 6 سال کی عمر میں قرآن شروع کریں گے, 10 سال میں گریجویٹ کر جائیں گے, اینڈ الحمدللہ سیدھے جنت الفردوس میں جائیں گے, وہاں 70 حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی, وہ آپ کو گودوں میں اٹھائیں گی اور سب فٹ ہو جائے گا. آپ کو واقعی لگ رہا تھا کہ یہ ہونے لگا؟ یعنی دس از, یہ میری اور آپ کی قرآن جرنی تو یہی ہے. The better ones amongst us, ماشاءاللہ حافظ ایان is sitting here, ٹھیک ہے, جو والدین کی دعاؤں سے, کوشش سے حافظ بن جاتے ہیں. ان کو بھی نہیں بچنا میں نے, حالانکہ ہم سے بہتر ہے الحمدللہ. اٹس اے پریسٹیج ٹو بی اے حافظ. یو ریلی تھنک کہ گریڈ 3-4 میں آپ کو کوئی اٹھائے گا اور آپ کو 3 سال ایک ریگرس حفظ کے رگڑے سے گزارے گا, جس کے بعد پھر آپ کچھ حصہ بھول بھی جاؤ گے, کچھ یاد ہوگا, اور پھر آپ کو حوریں ملیں گی. What I'm trying to say is کہ پوری زندگی دینی پڑتی ہے. Despite what you were doing, زندگی دے, ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے زندگی دینی ہے اس کتاب کو. اینڈ آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہ ارادہ دوبارہ کریں گے کہ مجھے اپنی زندگی دینی ہے اس کتاب کو, بیکاز اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ نہیں, رائٹ. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ کیا فرما رہے ہیں, یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم, رائٹ, دیٹ there has come to you instruction. موعظہ از واعظ ہم کہتے ہیں نا اردو میں, ٹھیک ہے, from your Lord, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک جیسے کہتے ہیں نا پیغام آیا ہے. وَالشِّفَاءُ لِمَا فِي صُدُورٍ, اور یہ کیا ہے؟ یہ شفا ہے, right? شفا is something we all seek, right? It is شفا, it is healing for what is in the breasts, right? کہ یعنی ہمارے سینوں میں جو ہے یہ اس کے لیے شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, and it is guidance and mercy for the believers. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ it is نصیحت, ٹھیک ہے, اس قرآن میں نصیحت ہے, شفاعت ہے, گائیڈنس ہے, اور اس میں رحمت ہے. Such 4 powerful words about the Quran. And we don't care, right? We just don't care. Because understand this, that when somebody guides you, نصیحت ہے نا, موعظہ, کہ جب کوئی آپ کو گائیڈ کرتا ہے, don't you realize کہ مشکل چیز آسان ہو جاتی ہے. All your education career, you've been seeking guidance. ایک بچے سے ایک سوال نہیں ہو رہا, آپ اس کو سمجھاتے ہو کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, وہ چیز کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے. میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ٹرپل سٹار کویسچن ہے جو تم سے ہوگا نہیں اور تم تڑپو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں مکمل ضابطۂ حیات دوں گا, میں تمہیں گائیڈ کروں گا. دیٹس دا قرآن. پہلی بات یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اٹ ہیز گائیڈنس فار می. دین اٹ از آلسو سم تھنگ, بیکاز یور ہرٹ, وی ہیو اسپرچل ڈیزیزز, اٹ ول ہیو شفا فار یو. اس میں شفاعت ہوگی میرے آپ کی. What is شفا? I'll give you example. One, it is healing. The Quran is healing, spiritual healing, and that I've spoken about, right? ہم نے ابھی کہ جو سکون ہے وہ سب سے بڑی healing. What is protection? اس دنیا کو لے لو, صرف 3 کل, وہ جو 4 کل یا 3 کل, 3 بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, آخری 3 چاروں کو بھی ایڈ کر لو. آیت الکرسی, یہ تو سب کو آتی ہے نا. Can you just imagine اس میں کتنی شفا ہے, اس میں کتنی پروٹیکشن ہے ہمارے لیے. Every night, don't we teach our kids کہ آیت الکرسی پڑھ لیں؟ Do you just realize یہ کتنی بڑی گفٹ ہے ہمارے پاس جو لوگوں کے پاس نہیں ہے, کہ ہم حصار کر سکتے ہیں, کہ ہم یہ چیزیں پڑھ کے ہمارا دل is at peace all of a sudden. We're not fearful of nightmares and all these other things that you go through, right? Just because Allah has given us this. Imagine یہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے, right? So it's protection in this dunya. Zikr, the last 2 ayat of Surah Baqarah, that's a separate topic, but all of this
is Allah Ta'ala saying کہ شفا ہے ہمارے لیے. And then it is, something that is rahmat, mercy for the believers. If you have somebody in this دنیا میں جو آپ کے ساتھ بہت شفیق ہے, بہت پیار سے ملتا ہے, ہمیشہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے, ڈونٹ یو چیریش دیٹ پرسن؟ آپ خوش نہیں ہو جاتے کہ یار یہ بندہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہے؟ اتنا آپ کو ایک آسرا ہو جاتا ہے کہ یو کین میک ڈیسیژنز ان لائف بولڈلی, کہ اگر میں گرا یہ پکڑ لے گا. For a lot of people it's parents, then your spouse, even friends at times, elders, teachers, جو کہہ رہے ہیں نہیں یار بیٹے پریشان نہیں, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. This is the Quran for us. This is Allah subhanahu wa ta'ala saying it through the Quran. کہ the Quran is a mercy for you. It tells you that this is what it is, and we don't understand, right? کہ یہ سب کچھ ہے. And protection, یہ تو دنیا کی protection تھی نا, ہم تو we've sold the Quran short, حالانکہ یہ سب بھی ہے. Protection with regards to the Akhirah is just phenomenal. But there is also a scary part to it. میں آپ کے سامنے ابھی حدیث پڑھتا ہوں جو میں دیکھ رہا تھا کہ عجیب, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا کیا کیا چیزیں رکھی ہیں. کہ عمر ابن شعیب جو ہے نا, he narrates from his father that his grandfather heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam say کہ جو قرآن ہے it will come to the one who carried it and obeyed it in a beautiful form, right? تو یہ اس شخص کے لیے جس نے اس کو اٹھایا, اس کا بوجھ, اس سے تعلق رکھا, اس کو یاد کیا, اس کو پڑھا, اس کو استعمال کیا, سمجھا, تدبر کیا. It will take him by the hand to its Lord, right? It will take him by the hand to its Lord. This is on the day of judgment when we need it the most, ٹھیک ہے, and defend him, and یہ اس کا دفاع کرے گا. When nobody will defend us, the Quran will come and defend us. This is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It will say, and it goes on to say, ٹھیک ہے, my Lord, you caused him to preserve me, and he carried me well. He protected my boundaries, acted on my injunctions, acted in my obedience, and abstained from my disobedience. And it will continue to make arguments in defense of you. یعنی وہ دلیلیں دیتا چلا جائے گا تمہارے اور میرے حق میں, until it is said, do as you please with him. یعنی کہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. He will then take him by the hand and will not leave him until it gives him to drink from the cup of eternity and crowns him with the crown of a king. اللہ اکبر. صرف ایک قرآن سے تعلق جوڑنا. But what is the hard part? As for the person who carried the Quran, right, but also neglected it. And I really think we are in this category. May Allah take us out from this category. کہ اس نے یہ نہیں پتہ, کیونکہ دیکھو as believers we have some part of the Quran, right? جن کو پتہ تھا کہ قرآن ہے, ہمارے گھروں میں مصحف پڑھے, ہمیں بچپن میں سکھایا گیا, ہمیں پتہ ہے اس کتاب کی عظمت کیا ہے, right? It will come and take him by the hand until it comes to its Lord, and it will be a complainant, right? کہ وہ ہمارے خلاف شکایت کرے گا. It will say, my Lord, you caused him to carry me, but he was a terrible carrier. Right? He was a terrible carrier. He neglected my boundaries, abandoned my obligations, abstained from my obedience, and acted in my disobedience. And it will continue making arguments against him until it is said, do as you please with him. And it will then take him by the hand and not leave him until it casts him, یعنی اوندے منہ جو ہے نا, in the fire of Jahannam. اللہ. پر جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا, the Quran is an intercessor whose intercession is accepted, a complainant who is believed, right? یعنی دو ہی چیزیں ہیں, یا یہ آپ کے حق میں آئے گا یا یہ حق میں نہیں آئے گا. There is no intermediate stage. So when sisters, ask yourself right now, standing right now, where do you think the Quran is for us? Our hearts know the answer. Right? What portion of our time and life have we dedicated to the Quran? اور آگے کیا ارادہ؟ یہ سچ باتیں, right? This is Ibn Hibban, that is it. And this is this, the hadith continue. So we have to understand کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے. اتنا بڑا ٹریجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, and we don't care. We don't even look at it as treasure, by the way. ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہم اپنے ہر مسئلے کو کسی اور جگہ پہ دیکھتے ہیں, ہر مسئلے کو, حالانکہ ہر مسئلے کا حل ادھر موجود ہے. بٹ وہ تب ہوگا نا کہ کوئی اس کی عظمت کو سمجھے, اس کے لیے جرنی شروع کرے, اس کی کوشش کرے. اینڈ that's where I would thoroughly also blame your education system, because عادت بنائی جاتی ہے بچوں کی, اینڈ تباہ کر دیا ہمارے ایجوکیشن سسٹمز میں, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, اکراس دا بورڈ.
where Quran is actually missing in every sense of the word. In fact, now they are working hard enough to make us such critical thinkers کہ ہم تباہ کر دیں قرآن کو بھی اپنی سوچ کے ذریعے سے. And that's what we're doing. یہی تو ہو رہا ہے ہمارے کالجز میں. I don't want to name any, but I have enough examples to know کہ کیا بکواس چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے اداروں میں, just to make people skeptics. And آپ مرتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے ایسی جگہوں پہ, not realizing what the end of it will be. کیا فائدہ ہے؟ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں, and I'm not anti-education at all, but کیا فائدہ ہے اس ڈگری کا جس کے اینڈ پہ ایمان چلا جائے؟ کیا فائدہ ہے اس ڈگری کا جس کے اینڈ پہ حیا ختم ہو جائے؟ کیا فائدہ ہے اس ڈگری کا جس کے اینڈ پہ انسان جو ہے نا زانی بن کے نکلے؟ ایسے ہی ہو رہا ہے نا. دا بیسٹ یونیورسٹیز چند بلاک ہی دور ہیں یہاں سے, فکر نہیں کرو, یا رنگ روڈ سے دوسری چلے جاؤ جہاں میں جاتا ہوں. They'll give you a piece of degree, you will graduate from a liberal arts college and you will end up being a sharabi, a zani, ٹھیک ہے, a بدکار person, a person جس کو اللہ پہ ڈاؤٹ ہے, جو اللہ کے بارے میں فکرے کس رہا ہے نعوذ باللہ, جس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, جس کو دنیا میں انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اکثر which is the most selfish person that has ever created, and we are dying and we are paying in millions to get to these universities. Allahu Akbar. And yet the book that had it all, we don't care. اسٹیٹ یہ ہے, ہمارے بچے جو حافظ ہیں وہ یہ بتاتے ہوئے کہ ہم حافظ ہیں وہ شرماتے ہیں. That's true, I know. So, you know, وہ جو آیت ہے نا قرآن کی, مجھے کہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو جو ہے نا چھوڑ دیا. مہجورہ کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں, یا قوم ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. So imagine the process is testifying against you on the day of judgment کہ my people انہوں نے قرآن کو they deserted the Quran. پھر کیا شفاعت ہوگی یار کسی کے لیے؟ So یہ عجیب معاملہ ہے, right? And you know, you look at the فضائل of it, they're tremendous in every accord, کہ اتنا کچھ ہے. حتیٰ کہ یعنی چلو, I have a lot of hadith, it's an amazing book that I have in front of me. Abu Sa'id al-Khudri narrates that the Prophet said کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں حدیث قدسی میں, جو شخص جو ہے whoever is too busy reciting the Quran, right, کہ اتنا وہ عاشق ہے قرآن پڑھنے کے لیے کہ وہ اس میں اتنا مگن ہے مجھے مانگنا بھی بھول جاتا ہے. You know, his obsession is the Quran. There are people like that obviously. Yeah? Allah is saying what I will give him better than what I give to those who ask. You give yourself to the Quran. اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر دے دوں گا, تمہیں مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں تمہارے معاملے ایسے سلجھاؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. Right? And you know, another version adds the superiority of the speech of Allah subhanahu wa ta'ala over all other speeches is like the superiority of Allah subhanahu wa ta'ala over his creation. ہمیں تو پوڈ کاسٹ نہیں مار دیا, ایسے ہی نہیں, ہم بھی اسی ریس میں لگیں. تبصرہ علی تبصرہ. We don't want anything about the Quran, we just want podcast after podcast. ساحل عظیم نے کیسر احمد راجہ کو کیا کہا, کیسر احمد راجہ نے انجینئر مرزا کو کیوں چھیڑا, انجینئر صاحب نے کیا جواب دیا, ٹھیک ہے. کل آخرت کا پرچہ جو ہے نا وہ ہم تیار کر بیٹھے, ٹھیک ہے. پہلے مفتی طارق مسعود صاحب بھی گیم میں تھے, آج کل ان کو باہر کیا ہوا ہے. That's the top questions that the youth of Pakistan is fully engaged in. Asal thos ilm, devoid of it. You have to, and I'm not saying anything anti these things, ye sab bhi, you know, but you have to realize कि how this is such a wonderful distraction of giving people stuff that they might think کہ یہ بڑا جو ہے نا کوئی زبردست چیز ہے. Find me a podcast, you know, تمہیں شاذ و نادر ہوگی یار. ہم بھی کرتے ہیں پوڈ کاسٹ, تو آپ فتویٰ نہ لگائیے گا, ناٹ کہ ہم کوئی بڑے وہ ہیں, بٹ میں آپ کو مقصد یہ کہہ رہا ہوں کہنے کا کہ you know you have to do what the زمانہ is doing in the right manner, اس پہ بھی, but there has to be balance on that. Find me a podcast جس کے بعد آپ کہتے ہو یار میرا دل کر رہا ہے کہ اب میں جو ہے نا دین میں وقف کر دوں اپنے آپ. بہت شاذ ہوتی ہیں چیزیں, بہت شاذ ہیں, بس آپ کی معلومات بڑھتی ہیں پوڈ کاسٹ سے. It's like a Islamic sitcom that you've created. کیا کریں, مجبور ہیں. So یہ ہے. اچھا, چند چیزیں اور جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ کیا ہے کہ you know, imagine something. What if we had the opportunity to meet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
What an honor. And what if we had the opportunity to have the Prophet sallallahu alaihi wasallam recite the Quran to us? Sometimes I think about this from this perspective here. Imagine کہ صحابہ کی کتنی خوش قسمتی ہے that every day, especially Fajr I would say, they have the Prophet sallallahu alaihi wasallam as their imam. And you know, every day you're also expecting something new to come up. And you know, you're dying already کہ ہم یہ سنیں گے ہم عمل کریں گے. This is a different generation that was created. And کیا ان کا تعلق اور محبت ہے قرآن کریم سے کہ وہ حقیقت میں سمعنا و اطعنا تھے. کہ you're walking to Masjid Nabawi and Rasul is coming. And he's reciting the Quran to you جو آپ سمجھ پا رہے ہیں. And then he lives by it and you live by it. And اللہ اکبر, یہ کیا خوبصورت وہ ہے. تو ایک چیز اصل میں اس سے نکلتی ہے نا کہ آج you know when you think of it to me and you start thinking کہ یار کاش ہم اہل زبان ہوتے and you know we would have changed the game. یہ ایک بڑا کامن ہوا نا کہ ہمیں عربی آ جائے. نصیحہ بھی لوگ بڑے کورسز لینے آتے ہیں کہ ہم عربی سیکھ لیں گے. تڑپ ہی رہی ہے سب کی روح ابھی تک, ٹھیک ہے نا. جو جس پروگرام میں عربی نہیں آ رہی باقی سب کچھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ایک الگ ہی چیز ہے, اللہ ہم سب کو عربی سکھائے. تو میں تو خیر ریٹائرمنٹ کی عمر میں ہوں, میرا تو کچھ نہیں ہونا, اللہ آپ لوگوں کو استقامت دے, ہمت دے. بٹ تو میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو عربی سیکھنے والی مت ہے نا, ٹھیک ہے, آئی ناٹ سیئنگ نہیں سیکھنی نہیں ہے, انڈرسٹینڈ سم تھنگ, اس کا تعلق صرف عربی سیکھنے سے نہیں. وہ جن کو عربی آتی ہے نا, چلو میرے ساتھ UAE بھی لے کے چلتا ہوں تمہیں, پھر ریاض کی سیر بھی کراتا ہوں, ٹھیک ہے, اینڈ تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے ادھر دنیا میں, ٹھیک ہے, سب سمجھ آتی ہے انہیں بقول آپ کے کانٹیکسٹ میں. It's actually about giving your heart. And I tell you کہ الحمدللہ, میں کئی دفعہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستانی ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اردو زبان آتی ہے, کیونکہ اردو زبان اور عربی زبان میں بہت سارے ورڈز شیئرڈ ہیں. یعنی آپ کو تراویح کی نماز میں رمضان میں کئی دفعہ محسوس ہوگا کہ اکثر الفاظ ایسے ہیں, you can pick up right words because they're similar. About 1/4 of words, root words are the same. 25% ہے وہ, اچھا خاصا ہوتا ہے, right. سو دا نوشن یہ ہے کہ اس کے لیے نا شیطان آپ کو جرنی اتنی مشکل دکھاتا ہے کہ آگے تو ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو گیا؟ اٹس اے ویری ایزی تھنگ. آپ کو صرف جتنا قرآن آتا ہے, ایوریج یہاں جو لوگوں کو قرآن آتا ہوگا, میں بیئر منیمم کروں تو آخری 10 صورتیں پلس سورہ فاتحہ. دیٹس گڈ انف, ٹھیک ہے, دیٹس گڈ انف فار یو ٹو اسٹارٹ those 10 آیات. and then some of you would know the مشہور آیات if you've been coming to بیانس, ٹھیک ہے, انہیں ہم 2-3 اینڈ میں بات بھی کریں گے. all you need to do, صرف آپ کو جو چیز چاہیے وہ یہ ہے ان 10 آیات پہ, ان 10 صورتوں پہ تدبر. and you know you have to understand تدبر جو ہے is not an intellectual exercise. تدبر is reflection if I would supposed to translate it, ٹھیک ہے, غور و فکر کرنا, ٹھیک ہے, it's giving your heart to the Quran. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کوئی جو ہے نا آڈیٹر آئے ہیں جو قرآن میں سے نقطے نکالنے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, صرف اپنی انٹلیکچوئل ایپیٹائٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. اٹس ریسیٹیشن ٹو ریفلیکٹ. اینڈ اس کو کرنے کے لیے جو ایک چیز بہت ضروری ہے نا, اٹس کانسٹنٹ ریپیٹیشن اینڈ ناٹ رشنگ. ناؤ ون پرابلم از کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں فار واٹ ایور ریزن وی ہیو بین ٹاٹ کہ ہم قرآن جو ہے نا وی ریسائٹ اٹ سچ دیٹ وی رش, فل اسپیڈ لگی ہوتی ہے, رائٹ, ٹک جو ہے نا بس سپاروں میں سپارے ختم ہو جائیں کسی طرح. اینڈ یس, قرآن پڑھنے کی اور ختم کرنے کی ایک برکت ہے, وہ کرنا ہے, وہ تلاوت قرآن ہے, بٹ قرآن کو آہستہ بھی پڑھنا ہے. حتیٰ کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جو ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایسا کہ آپ قیام اللیل کر رہے تھے, قیام فرما رہے تھے, آپ کا معمول تھا, ٹھیک ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ آپ علیہ السلام نے صرف ایک آیت سے قیام کیا, at night, just one ayat, and he kept reciting it over and over and over again, right. And یہ کون سی آیت تھی عجیب, یہ ویری فیمس, ان تعذبہم فانہم عبادک. یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ if you should punish them indeed, یعنی اگر آپ سزا دیں گے تو یہ آپ ہی کے تو بندے ہیں, کہ it's befitting, آپ جیسا فیصلہ کریں, ہم تو آپ ہی کے غلام ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, یعنی اللہ اگر آپ معاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کہ بے شک آپ جو ہیں you are the most mighty and the most wise, right? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam kept reciting the entire night. And Abu Dharr asked the Prophet, Ya Rasulullah, کہ آپ نے پوری رات اسے ایک آیت پہ گزار دی. And اس وسلم کیا فرما رہے ہیں, he said کہ میں اپنے رب سے جو ہے مانگتا رہا حتیٰ کہ he gave me the intercession.
for my ummah. That I kept asking. Now this is the tadabbur of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he's looking at the ayah and he's thinking of the day of judgment, right? And then he realizes कि मेरी उम्मत को कितनी ज़रूरत होगी इस चीज़ की. So it's like connecting with the any ayat of the Quran and holding tight to it. कि this is one of my favorite ayat, and this ayat gives me hope, and this ayat makes me fearful. And basic words हैं, हमें वही नहीं पता, right? किसी सेंस में भी वही नहीं पता. सहाबा को तो बहुत मोहब्बत होती थी. एक सहाबी रसूल का वाक़या आता है जिस कोटिंग के हर नमाज में सूरह इखलास कुल हुवल्लाह जो है ना पढ़ा करते थे. तो किसी सहाबी ने शिकायत लगा दी उनकी, ठीक है. हमारे यहाँ होते तो उनको निशाने हैदर मिल जाता, ठीक है, कि ये वाले इमाम सबसे ज़बरदस्त है, ठीक है, हर नमाज में कुल हुवल्लाह पढ़ रहे, इनको जामिया मस्जिद का इमाम लगाना चाहिए. तो आपसे उनको बुलाया, नहीं सर कि डू यू डू दिस. तो उन्होंने कहा कि रसूल मुझे सूरह इखलास से इतनी मोहब्बत है, I just can't help resist कि मैं whatever portion of the Quran I recite, but then I recite सूरह इखलास. And the Prophet said to him कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी इस सूरह इखलास से मोहब्बत की वजह से जन्नत के दर्जात को असेंड कर रहे हो. Now the fuqaha will give you different positions on this, but you have to understand कि ये इन सहाबी की जो मोहब्बत थी सूरह इखलास से सिर्फ ये यूनिक थी. हम इतनी मोहब्बत भी नहीं कर सकते यार. किसको नहीं आता कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब, बट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दिल ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, समझाया ही नहीं जाता. हमारे बच्चों को मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलनी आती है. दे कैन कॉपी दी अमेरिकन सिटकॉम कैरेक्टर्स, दुनिया की हर चीज़ पता है, बट दीन को इतना बिलिटल और डिग्रेड किया है हमने कि कुछ भी नहीं पता इनको. इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि अगर लोगों को ये एहसास हो जाए कि उनको क्या मिलेगा कुरान पे तदब्बर करने से, कि कुरान को पकड़ने से, एक एक आयत को पकड़ लो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एंड ऑफ इट कि पूरा कुरान करना है. वल्लाही दे वुड डू नथिंग एल्स, कुछ और नहीं करेंगे इफ दे वर टू रियलाइज कि क्या ज़बरदस्त चीज़ है, राइट. एंड दैट्स वेयर ही वुड गिव दिस टिप टू पीपल कि कि जब आप कभी होता है ना, आप कुरान सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, एंड अचानक एक आयत आती है जिससे आपको मुनासबत महसूस होती है, राइट. एंड होल्ड ऑन टू दैट मोमेंट. उस आयत को आपने जाने नहीं देना. कभी आप YouTube पे सुन रहे हैं, अचानक आप किसी कारी की किरात सुनते हैं और आयत वही है, और वो उनका अंदाज ऐसा है कि अचानक आपका दिल वहीं अटक जाता है. होल्ड ऑन टू दैट मोमेंट. उसको 1000 दफ़ा सुनो, फिर उनकी तरह पढ़ने की कोशिश करो, फिर उसके मतलब को समझो, फिर अपने से रिलेट करो. यही तो ताल्लुक चाहिए था. ये थोड़ी चाहिए कि कोई हिफ्ज़ की रटी हुई मशीनें पैदा कर रहे हैं हम, जिनका ताल्लुक है नहीं, अमल है नहीं दीन पे, और बस हाफिज साहब बने हुए. यू थिंक अल्लाह इवन नीडेड दैट? So it's accessible for all of us. We can all do that. And ek shok, because you might understand this, and most of you are nodding your head. Ek problem here, inshallah I'll finish in 10 minutes. I'm sorry I'm taking more time. Is this कि हम we find ourselves doing this, saying yes to this. And I'll tell you a practical issue. At least I face it. I'll be very honest. कि you're sitting, maybe आप इधर से भी घर जाते हैं तो क्या ही काम है आपके पास करने को, वेले हो सारे, ठीक है, घर बैठे हुए, और अब पता है आज जहन में भी है कि यार कुरान खोलना है, और दिल नहीं कर रहा, ठीक है, दिल नहीं कर रहा. अचानक रात 2 बजे आँख खुल गई, नींद भी नहीं आ रही, पता है तहज्जुद का वक्त है, उठने का दिल ही नहीं कर रहा, तो यू विल बोर योर सेल्फ, बट उठोगे. सो वन थिंग दैट इज नाउ वेरी इजी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इज दिस, कि जब दिल नहीं कर रहा ना, देयर इज एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग. यू लिसन टू द कुरान पैसिवली. जस्ट पुल आउट यूट्यूब एंड यू शुड हैव अ प्लेलिस्ट जिसमें आपके फेवरेट कुरान मौजूद है, एंड वो कुरान लगा लो. कोई बेअदबी का फतवा नहीं देगा आपको, डोंट वरी. वैसे भी ये जो रिकॉर्डेड कुरान है ये उसके हुक्म में नहीं आता, वो इज़ा कुरिअल कुरान वाला जो नोशन है. तो इतने आप सूफी ना बने, वैसे इतनी बेअदबी हैं, इस पे एक टेंशन जाग उठती है हमारी उम्मत को वाहिद, ठीक है. तो सही है, आला दर्जे में तो इसका भी ख्याल करना चाहिए, बट जिस मसले में आप लोग हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. बस सुने कुरान से. एंड व्हाट इज़ बिन डन अमेजिंगली, मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि विद यूट्यूब नाउ आपको साथ साथ तर्जुमा लिखा आ रहा होता है. एंड इफ़ यू कैन लिसन टू इट एंड तर्जुमा पढ़ लो, कई चीज़ें समझ आना भी शुरू हो जाती हैं. बस सिर्फ ये करते रहो. मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1 महीना 10 minutes of listening to the Quran,
with the niyat of the fact, by the way, کہ this is a sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. کیونکہ اس میں اگر کوئی شخص لائیو کر رہا ہو, it has more barakah, because that is the real sunnah. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying to Abdullah ibn Mas'ud رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن پڑھو. And Abdullah ibn Mas'ud پوچھتے ہیں رسول اللہ, یعنی کہ I recite to you, آپ کو تو قرآن آپ پہ تو نازل ہوا تھا قرآن, ٹھیک ہے. And look at the humility of the Prophet, and this is also his شوق. He says کہ مجھے شوق ہے قرآن سننے. So Abdullah, I want you to recite. اللہ اکبر. And he says کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی. And I kept reciting until I reached the 41st verse of the Quran. Surah Nisa. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, Hasbuka al-ain, that, enough for now. And I looked at the Prophet, and wo aap se samjho na ro rahe the. And what is the ayat? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. And understand what is being said here. The Prophet could get to that. کہ how will it be when we bring from every nation, کہ ہم ہر قوم میں سے اس قوم کے بارے میں we bring witnesses جو بتائیں گے انہوں نے کیا کیا تھا. And then it says, and we bring you, O Muhammad. دیکھیں کہ ہم آپ کو لائیں گے against these people as a witness. And the Prophet couldn't take it. Right? Realizing that you have to understand there will be people who the Prophet ﷺ would have to testify against. And آپ سوچیں نا کہ نبی علیہ السلام کی کیا حکمت اور محبت اور سب کچھ ہے کہ آپ اس موقع پہ بھی اپنی لوگوں کے بارے میں پریشان ہیں. He is worried about the success of those people, the Quraysh of Makkah. حالانکہ قریش مکہ are the worst people with regards to what they had done to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. کیا کیا تکلیفیں انہوں نے دی, پر اللہ کے نبی نے کبھی بھی اس کو اپنی ایگو کا ایشو نہیں بنایا. Never. And that's how, you have to realize the Quran makes you the bigger person. آپ کا دین ہی آپ کا صرف ظرف بڑا کر سکتا ہے اور کچھ بڑا نہیں کر سکتا آپ کا ظرف. Because دین آپ کو سکھاتا ہے معاف کرو, دین آپ کو سکھاتا ہے دل بڑا کرو, دین آپ کو کہتا ہے کہ let go of it, right? No other person says that. And that's, and we don't understand that this is the truest da'wah, to be concerned about your success and the success of people in the akhirah. Right? And Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam نے ہمیں یہ بھی سمجھایا, آخری 2-3 باتیں, because this is a world where you people have a lot of fear in. I think Sunday I spoke about this as well, about being estranged, پورا بیان ہی اس پہ تھا. But we seek prestige, we seek social validation, and آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھپ کے آئے ہوں گے, اپنے دوستوں کو نہیں آپ بتا سکتے کہ آپ بیان پہ آئے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو چھیڑیں گے کہ تو بیان پہ جا رہا ہے, حرکتیں دیکھی ہیں ہم نے, ٹھیک ہے, کیا سین ہے, بیان پہ کیوں جا رہا ہے. یہ بڑا ایک پریشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا you want to be cool, you want to be influential, all of these things are there naturally, right? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said what? The best of people, خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تو پہلی تو بات اللہ کے نبی کیا ربر اسٹامپ کریں کہ بہترین لوگ وہ ہیں. You want to be the coolest, you want to be the most accepted. The Prophet is saying in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, it is people who are teaching the Quran, reading it, connected to it in every sense. But then he says کہ یہ خالی نہیں. ایک تو by the way, to teach the Quran, you don't have to be a hafiz or a qari or even an alim or a mufti or a sheikh. You just have to be a Musliman. بلغوا عنی ولو آیا. Pass on the message from me. The Prophet said, even اگر وہ ایک آیت ہے تو you know enough Quran already کہ آپ اس کو سیکھ کر سمجھ کے آگے لوگوں کو بتائیں. خود مفتی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بٹ خیر کی بات تو نہیں. ابھی اس بیان میں آپ نے اتنی ساری باتیں سنی, کچھ تو یاد رہ جائے گا نا, وہ آپ گھر جا کے نہیں بتا سکتے. شاید آپ کو عمل کی توفیق نہ ملے, بٹ کسی شخص کو عمل کی توفیق مل جائے, اینڈ اکاؤنٹ آپ کا فل ہوتا جا رہا ہے, اینڈ اس کی برکت سے شاید پتہ نہیں آپ کے لیے کتنے دروازے کھل جائیں. سو وہ ہم نے گیو اپ کر دیا. دنیا میں وی شیئر ایوری تھنگ ود پیپل, اینڈ دین وی ڈونٹ شیئر اینی تھنگ ایٹ آل. مفت مشورے لوگ آپ کو دے رہے ہوں گے دنیا میں, یہ ایسے کر لیں, یہ چیز دیکھ لیں, یہ کر لیں. دین میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن پڑھانا یہ تھوڑی ہے, ایک تو فارمل ایجوکیشن آف قرآن ہے جو علماء کرتے ہیں, درس نظامی ہے مختلف, وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ یہ والا تو ہم سب کر سکتے ہیں جو قرآن آپ کو آتا ہے. You should do that. And then the Prophet gave a good news as well, that if you want to be amongst the elite group, ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ gave us an option کہ there are people who are elite, right, بالکل تھوڑے سے,
And the Sahaba said, Man hum, کون ہے؟ تو he said, Hum Ahlul Quran. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل القرآن ہیں. ٹھیک ہے، اہل اللہ و خاصہ، کہ یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگیوں کو قرآن کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں. And there are people like that today as well. Wallahi, there are people like that. Wouldn't you die to be like that? If you had an opportunity کہ آپ کو قرآن کا علم آتا، آپ اس کی خوبصورت تلاوت کر سکتے، کوئی شوق نہیں ہے آپ کے دل میں؟ I think everybody has that شوق in their heart. At least I mean, میں جب قاری احسان صاحب کو، حاشر کو اچھا قرآن پڑھتے سنتا ہوں، I wish I was like that. ایک رشک ہوتا ہے. اتنا شوق تو ہو سکتا ہے نا، اللہ سے مانگ نہیں سکتے. When we hear scholars comment on the Quran in a beautiful manner, don't you wish that, I wish I was this person, rather than کہ میں ایک کمپنی کے لیے جو ہے نا 2 نمبر قسم کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں، میں مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہوں. یہ بھی کوئی کیریئر ہے؟ ریلی یعنی یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ میں جو ہے نا ٹھیکیدار ہوں اور میں جو ہے گھر بناتا ہوں؟ Honestly, you tell me, یہ کوئی فخر کی بات ہے جی میں جو ہے نا آدھے ننگے بچوں کو جا کے پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں؟ Honestly, I mean, you tell me, where does the prestige lie? Doesn't it lie in places where you're connected to the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and you speak on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala, and you recite the word of God, and even when لوگوں کو نہیں بھی سمجھ آتی تو ان کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی. بہت یعنی ہم نے بلیٹل کر دیا اس چیز کو. آنیسٹلی بہت بلیٹل کر دیا اس چیز کو. کوئی عظمت ہی نہیں ہے ہمارے دلوں میں قرآن کی اور ان لوگوں کی جو قرآن سے وابستہ ہیں. اینڈ اس کا میں آپ کو بتاؤں نتیجہ کیا ہے کہ میری آپ کی جنریشن we were raised in a different manner, unfortunately. But most of you here, some of you already have kids and some will have kids eventually, inshallah. But کیا ٹارگیٹس ہیں ہمارے اپنے بچوں کے لیے قرآن کے لیے؟ میں تو خود مجرم ہوں اس بات کا. جتنی عظمت ہم سیکولر ایجوکیشن کو دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتے ہم قرآنی ایجوکیشن کو اتنی عظمت. کوئی شوق نہیں. کس کا ادھر شوق ہے کہ یار میرا بیٹا وہ قاری بنے، ٹھیک ہے، جو پاکستان میں قرات کے شعبے کو ریوائیو کر سکے؟ Nobody wants that. تو ہوگا بھی نہیں کبھی. ہاں، ہر ایک کو یہ شوق ہے کہ میرا پتر بھی اسٹارٹ اپ کرے اور ملین آف ڈالرز میرے لیے لے کے آئے. تو لے جانا، قبر میں لے کے جانا وہ ڈالرز، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وہاں فرشتوں کو رشوت دینا، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بہت میجر جسے کہتے ہیں نا، ہماری سوچ کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. And you might find these things radical, but this is the truth. We have to, but the beauty of it is never too late in deen. Small little steps will take you a very long way. Because why is that? Because اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے دین کے راستے میں وہ برکت ڈالتے ہیں جو آپ کو دنیا میں کبھی نظر نہیں آتی. اسپیشل برکت ہے. I've seen so many people. کیسے ہو جاتا ہے اللہ بھی تو جانتا ہے. You just have to try. I mean, because he's not here, I can mention just one example. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا، ہمارے نصیحہ کی شورا میں بھی ہیں، زید کئی دفعہ بیان بھی دیتے ہیں. some of you know him, right? I mean, ایوریج بچہ تو جب دین پہ نہیں تھا، میں تب سے جانتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، اینڈ اللہ نے اس کو دین پہ آنے کی توفیق دی. لم سے کمپیوٹر سائنس کر رہا تھا، MIT میں ایڈمیشن ہوا، پڑھائی میں اچھا تھا، اینڈ MIT چلا گیا پڑھنے کے لیے. MIT جا کے اس کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھا کہ میں نے قرآن حفظ کرنا. And he began his journey. And MIT is the hardest place to be at. ٹکا کے پڑھاتے ہیں وہ. And in that process, even without compromising his studies, 20 پاروں کا حافظ بن چکا ہے ماشاءاللہ. اللہ اس کو استقامت دے، ہمت دے، آگے چلائے. ابھی کیا ہے؟ And I remember initially he told me, he said I am doing 1 ayah a day. That's it. How it happened, کتنے سالوں کی جرنی تھی. You think the end does not matter to Allah subhanahu wa ta'ala. میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارے دلوں میں شوق ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. کتنی دفعہ دن میں ہمارے لیے دنیا کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. the Quran is the proof of Islam. کسی نبی کو لیونگ معجزہ نہیں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیونگ معجزہ ملا. It is an intellectual proof, it is a spiritual proof, it's an emotional proof. There is none other like this. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. It's the biggest miracle that the Prophet was given till the end of times. We don't understand that. So when you look at the Quran, look at it with adab. یعنی اتنی بڑی چیز ہے.
Because معجزہ چیز ہی وہ ہے جو آپ کو عاجز کر دے. The Quran should actually humble us down to the fact کہ اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست چیز ہمیں عطا کی. So, I want to end by saying a couple of things. The first, that if you want to look at how the Prophet sallallahu alaihi wasallam was, he would never fail to recite a hizb of his Quran. یعنی آپ سے قرآن ضرور روز پڑھا کرتے تھے. And that's the starting point where we all have to begin. Whether it is, maybe reciting Surah Mulk at night, Surah Yasin after Fajr, any portion of the Quran, otherwise, تھوڑا پڑھو, کوئی زیادہ پڑھنے کے, آرام سے پڑھو, do it in a pleasant manner, رک کے پڑھو, سمجھ کے پڑھو. اللہ تو اتنے قدردان ہے, people who recite proficiently, they're with the highest degree of angels. And جو اٹک کے پڑھ رہا ہے, famous narration, double the reward. ڈبل ضرور. اب کوئی اٹک کے پڑھ رہا ہو نا کلاس میں کسی جگہ, برداشت نہیں ہوتا وہ بندہ. دنیا میں نا آپ کہتے ہو یار اس کو اٹھا کے پھینکو تو میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں. Isn't that true? اینڈ آپ سوچیں ہم کتنا ٹوٹا پھوٹا کیسے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں اس کو دگنا اجر دوں. اللہ, یعنی اتنے کریم پروردگار ہیں, ہم پھر بھی مڑتے ہیں. That's why میں آپ کو بتاؤں, کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ کی آپ یہ ساری مرسی کی صفات دیکھتے ہو نا, and then you realize, you look at all the mercy which is like predominant, I would say like 90% is mercy in the Quran and Hadith, and then you look at your own self. ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی ہڈ حرامی اور ڈٹھائی دیکھتے ہیں, honestly saying this, then you realize کہ جہنم کی آگ کیوں اتنی سخت ہے. We are too stubborn to accept it, but you start realizing کہ اتنے سب کے باوجود بھی we continue to delude ourselves, ہم کچھ بھی نہیں کرتے. Something is wrong in us. And اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کو میرے لیے آسان کریں, اس کو میرے ساتھ جو ہے نا لے کے چلیں. تو قرآن کریم سے جو ہے نا وہ تعلق جوڑیں. میں آخری بات آپ کو یہ کہوں گا کہ قرآن سے تعلق جوڑنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ pick on آیات and make them a part of your reflection routine. So just 2-3 آیتیں ایز اے مثال دیتا ہوں. فیمس آیت ان مع العسر یسرا, اور اللہ تعالیٰ از پرومسنگ ہو گئی. ہر ایک کو اس کا مطلب بھی پتہ ہے, اسر کیا ہوتا ہے, یسر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, معیت کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ از سیئنگ دیٹ بیکاز وی آر لیونگ ان ٹائم جو ہم بہت مشکل, ایوری ٹائم آپ کوئی مشکل دیکھتے ہیں, بلیو ان دا فیکٹ کہ یہ مشکل اپنے ساتھ بہت ساری آسانیاں لے کر آئی. آئی جسٹ ہیو ٹو ہیو دیٹ آئی کہ میں ان آسانیوں کو دیکھ سکوں. I just have to have that eye. And you have to, and یہ کام تب آتا ہے جب آپ مشکل وقت میں اس آیت کو یاد کر سکیں اور پھر دیکھ سکیں کہ ہاں I lost my job میں بھی, یا میری بدنامی ہو گئی لوگوں کے سامنے, but you know what, میں کتنی اور چیزوں میں blessed ہوں. My family is still standing with me. اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی کتنی ستاری کی. I still have food to eat. I have health perfectly, because there are people who didn't lose their job but found out that they have cancer and they're dying in 3 months. Would I want to be like them? I'm not being given a child, it's very hard, میری اولاد نہیں ہو رہی, and then I find out کہ میرے ساتھ کا دوست ہے, he has a kid who's کیا کہتے ہیں mentally retarded. زندگی بھر کی آزمائش ہے اس کی. Always آسانی, and ایک نہیں, مشکل ایک ہوتی ہے, آسانی سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو نظر آتی ہے. But this is when you remember this ayat. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, مشہور آیت ہے, ٹھیک ہے. اب میں اس کو اکثر ایسے ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ ڈز ناٹ ٹاسک اے سول بیونڈ واٹ از اٹس کیپیسٹی, کہ اللہ آپ کو کیپیسٹی پہلے دیتے ہیں اور مشکل بعد میں ڈالتے ہیں آپ کے اوپر. سو وین یو گو تھرو اے ہارڈ شپ, آپ کو یقین کرنا ہے یہ کہ یہ ہارڈ شپ آتی نہ آپ کے اوپر. اٹس لائک اللہ تعالیٰ نے کائنات کی طرف دیکھا, میں ایک میٹافور کریٹ کروں سمجھانے کے لیے, اینڈ ہی ریئلائز دیٹ یہ مشکل لینے کے لیے نا آپ کے اندر وہ تھی کیپیسٹی, تو اس لیے آپ کو بھیجی گئی. اللہ اکبر. It's like when there is a hard task to be given at work, the boss gives it to the person who he knows can take it best. And when you know it, you feel proud of it. یار مشکل ہے لیکن ٹھیک ہے وہ کرنا ہے. اور ہمارے وائس چانسلر صاحب نے مجھے ایک بہت اوکھا کام دیا ہوا ہے, اسٹیٹسٹکس کا کام ہے, اور میں ان کو اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ سر میرا لمز میں اسٹیٹس میں C- آیا تھا, تو آپ کس مزے میں اسلامیات پڑھاتا ہوں. اینڈ ہی سیڈ نہیں, یو ڈوئنگ فائن, تم ہی کرو گے. اینڈ جسٹ دا فیکٹ کہ ہی از ٹیلنگ می تم نے کرنا ہے, تو مجھے میں جس مرضی سے کراؤں میں کرا کے چھوڑوں گا کام. اللہ کہہ رہے ہیں بھائی میں اگر تم پہ کوئی بوجھ ڈال رہا ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے پاس ہے. اب اس سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے.
اگر انسان اس چیز کو سمجھ سکے. نہیں. اب ایک اور آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ اکبر. لا تحزن ان اللہ معنا. The word معیت, the saath of Allah subhanahu. Wherever you are, Allah is with you. The Quran is saying, when you have Allah Ta'ala with you, what are you fearing? What are you worried about? مسلمان کے لیے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. There is always a positive perspective because God is with him. If he chooses to keep Allah Ta'ala with himself. So the ayat are tremendous. And if we have these ayat and ہم ان کو practically, and you don't need a mufti صاحب to tell you the tafsir of this. آپ تفاسیر پڑھیں سب کچھ کریں بٹ پرسنل کنیکشن تو آپ نے ڈرا کرنا ہے نا قرآن سے, تو اس کو ڈرا کریں. اینڈ آئی ول جسٹ اینڈ بائی سیئنگ سم تھنگ ٹو یو کہ and I'm less of a Quran person because of my own ilmi weakness in the sense, and I generally, I've read a lot of seerah, and I'll tell you this کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب آپ پڑھتے ہیں نا, you are just fascinated and blown away with what this man was. Because obviously because Quran is different. سیرت تو آپ سے سم ہے, اور you're looking at a man who's like you. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. ٹھیک ہے, عزیزٌ علیہ ما عنتم حریصٌ علیکم. So all I can say to you is this, that understand کہ قرآن کیا چیز ہے, کہ the Quran is that book, ٹھیک ہے, that created Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Any and every bit of khair that you see today in the Muslims, it is because of the Quran, because it is the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. So میں اور آپ سمجھ نہیں, تو if you bring the Quran in your life, look at what happened to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What makes you think کہ یہ کوئی کم تر چیز ہے؟ It's a journey, it's a life. کانا خلق القرآن عائشہ نے کہا, تو ہمیں اس سب کی کوشش کرنی ہے, and it is never too late. So all these things that you see, whether it is at Nasiha Institute or any other institute or any mehnat of deen, every bit of it is to actually get us closer to the book of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ کوئی کورس ہے, کوئی تبلیغ کا سفر ہے, کوئی ذکر ہے, کوئی بھی چیز ہے, جہاں بھی کوئی بیانات ہیں, کوئی کانفرنسز ہیں, کوئی اعتکاف ہے, کوئی کیا کہتے ہیں قرآن انٹینسو ہے, جو بھی چیز, سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم جو ہے آئی ول ریکویسٹ قاری احسان صاحب تشریف لائے ہوئے کہ ہم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے, ٹھیک ہے, اینڈ اس کی ایک اپنی برکت تاثیر ہے. جو کچھ آپ نے ابھی سنا, ٹھیک ہے, آپ اس کو جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے جسٹ ریفلیکٹ آن دا قرآن, اس کی ایک اپنی برکت ہے, فیل دا برکت آف اٹ. اینڈ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے نا قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے. میرے مولا ہم نے آپ کے قرآن کو چھوڑ دیا، ہمیں اس کے لیے معاف کر دیجئے. ہم نے اس قرآن کو نہ پڑھا، اس کو نہ سمجھا، اس پہ عمل نہیں کیا، ہم اس سے بہت دور ہو گئے. میرے مولا ہماری اس غفلت کو آپ معاف کر دیجئے. میرے مولا آپ ہمیں قرآنی مسلمان بنا دیجئے، عاشق قرآن بنا دیجئے، ناشر قرآن بنا دیجئے، قاری قرآن بنا دیجئے، ہمیں عامل قرآن بنا دیجئے. میرے مولا ہماری زندگی کو، ہمارے ہر چیز کو اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق پورا اتار دیجئے. رب کریم ہم بہت دور آ چکے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ہم نے اپنے لیے دنیا کے جال بچھا لیے ہیں. میرے مولا آپ اس مشکل میں ہماری مدد فرما دیجئے. اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں ہدایت دے دیجئے. اللہ ان خزانوں سے ہمارے لیے قرآن کو عمل کرنے کا راستہ نکال دیجئے. ان خزانوں سے ہمارے وقت میں برکت ڈال دیجئے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر آپ کی کتاب کی طرف چلے آئیں، آپ کی طرف چلے آئیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں. ہم اپنی نسلوں میں چاہتے ہیں کہ قرآن کی محبت جاری ہو جائے، قرآن سے تعلق جاری ہو جائے. میرے مولا آپ اس کو آسان کر دیجئے، آپ اس کو آسان کر دیجئے. اے اللہ ہم تیرے سے دعا مانگتے ہیں، جتنی ہم نے فضیلتیں سنی، اپنے نبی کی زبان سے سنی، ان کی احادیث پڑھی، اے اللہ ہمیں ہر کا ثواب عطا کر دیجئے. ہر فضیلت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. رب کریم ہم جانتے ہیں آج ہماری قرآن سے دوری کی وجہ سے ہر مشکل ہم پہ آئی کھڑی ہے. اے میرے اللہ آپ ہمارے لیے اس قرآن کے علم کو، اس پہ چلنے کو آسان فرما دینا. میرے مولا جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، جو دور سن رہے ہیں، اللہ جس نے جو ارادہ کیا تیری طرف آنے کا، تیری کتاب کو پڑھنے کا، اے اللہ اس کو آسان فرما دیں. اے اللہ اس کو آسان فرما دیں. اے اللہ اس کو آسان فرما دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.